أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اور بہن، تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. بے انتہا درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں، اللہ کے نیک بندوں، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین مجلس، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی مجلسوں میں ہم شامل ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ہم اور آپ نے وہ حدیث قدسی سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے جی کے اندر تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے جی کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. اور جب بندہ میرا تذکرہ کسی مجلس اور محفل میں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرا تذکرہ کسی مجلس میں جب کرتا ہے تو میں بھی اس کا تذکرہ اس سے بہترین مجلسوں اور محفلوں میں کرتا ہوں. کہاں کرتا ہے؟ ارے جواب تو دے دو. ہاں، یہاں عبداللہ، عبدالرحمن جو بھی نام ہے، یہاں مجھ جیسا گنہگار، ہم جیسا خطاکار اللہ کا ذکر اللہ کے بندوں کے سامنے کر رہا ہے تو ہم گنہگاروں کا تذکرہ میرا رب کہاں کر رہا ہے؟ آسمانوں میں اپنے فرشتوں کے سامنے. کس کے سامنے؟ اپنے فرشتوں کے سامنے. تو بتاؤ مسلمانوں،
اپنے آپ میں کبھی جب یہ بندہ گمان کر لے کہ مجھ گنہگار کا نام بھی میرا رب لے رہا ہو فرشتوں کے سامنے، تو بتاؤ ایسے لوگ کبھی خسارے میں پڑ سکتے؟ ہاں نہیں پڑ سکتے۔ اب رہی بات اس مسئلے پر کہ تعداد کی کمی یا اضافے کا نام، تو بہت سارے احباب کچھ مشکلات اور کچھ پریشانی اور کسی کی زندگی کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، آدمی کبھی کبھار ادھر ادھر چلا جایا کرتا ہے، تو آپ کبھی بھی تعداد کے اضافے، کمی اور زیادتی پر نہ جاتے ہوئے اپنے ایمان کی صحیح گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مجلسوں اور محفلوں میں کیا ہو؟ شامل ہو۔ یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ گنہگار جس کا نام اللہ لے لے اس سے بہترین خوش نصیب جہان اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر حاضر ہونا، ہمارا یہاں پر بیٹھنا یہ بیکار ہے یا ہمارے لیے بہتر ہے؟ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو بتائیے، اگر آدمی جب بہتر سمجھتا ہے تو پھر لوگ کیوں اتنے مایوس رہتے ہیں؟ ایسی مجلسوں سے لوگ کیوں اتنے مایوس نظر آتے ہیں؟ ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے چہرے پر رات کے 12 نہیں، رات کے 2 بجے ہے نا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا مت سمجھیے، آپ اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام لے رہا ہے۔ اگر آدمی کا یہ دل اس طرح کا بن جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کچھ۔ اور آپ کبھی بھی تعداد کے کمی پر مت جائیں اور کبھی بھی تعداد کے زیادتی پر مت جائیں۔ تعداد کی کمی اگر آپ دیکھو گے، تعداد کی زیادتی اگر آپ دیکھو گے تو اس دنیا میں آپ کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا کیا ہے؟ تعداد چاہتا ہے یا ایمان چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ ہاں؟ ایمان چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان رکھتا ہے، رسول اکرم کو جو مانتا ہے، نبی سے جسے محبت ہے، وہ نبی کی باتوں پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے نبی کی بات کو سنتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں بیان کرتے تو صحابہ کرام جو ہے بے ہوش ہو جاتے، دہاڑے مار مار کے رونے لگتے، اور قرآن نے تو واضح کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کے دل دہل جاتے، ڈر جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتے۔ تو ایمان والا ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کے سجانے، رچانے، بسانے میں جس بھی طرح کی جنہوں نے بھی جو بھی کوششیں کی ہے یا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ساری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اب آئیے، وقت چونکہ محدود ہے اور عنوان آپ کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ عنوان ہے سودی شکلیں اور اس کی تباہ کاریاں۔ سودی شکلیں اور اس کی تباہ کاریاں، اسی ہیڈنگ کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ گفتگو سے پہلے اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، سود جسے عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے، ربا کہا جاتا ہے، ربا، اس لفظ کو ہم اپنی زبان میں سود کہتے ہیں۔ سود کی لغوی تعریف یہ ہے زیادتی اور اضافہ۔ زیادتی اور اضافے کا نام سود ہے، اور یہ زیادتی چاہے فی نفسی کسی مال میں ہو یا کسی بھی شے میں ہو، یا اسی طرح سے جو ہے 1 درہم کے بدلے 2 درہم ہو، اسی کا نام کیا ہے؟ سود ہے۔ کچھ مخصوص اشیاء میں زیادتی کا نام شریعت کی اصطلاح میں اسے سود کہا جاتا ہے، اور یہ سود قرآن و حدیث کے بیان سے، کتاب و سنت کی روح سے 2 ہی طرح کے ہیں، اور انہیں 2
قسموں پر تا قیامت آنے والے تمام قسم کے سودی اقسام منحصر ہوں گے. یعنی بنیادی طور پر دو ہی قسمیں سود کی ہے. پہلی قسم ہے ربا النسیہ، دوسری قسم سود کی ہے ربا الفضل. یہ دو ہی بنیادی قسمیں ہیں سود کی. اب جتنی بھی سودی اسکیمیں اس دنیا میں آئیں گی انہی دو ہی بنیادی قسموں کے ماتحت آئیں گی. اچھا، اب سود کی تعریف سے پہلے ربا النسیہ ربا الفضل کی تعریف سے پہلے میں سود کی قباحت آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. سود چونکہ ایک ایسا ڈاکہ زنی کا معاملہ ہے. ایک ڈاکو ہوتا ہے جو فوراً آپ کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، لیکن ایک ڈاکو یہ سود ہے کہ جو آپ کو ایک بیگ نہیں مارتا بلکہ آپ کو گھٹ گھٹ کے مرنے پر مجبور کرتا. کیا ہے؟ دو قسم کے ڈاکو. ایک قسم کا ڈاکو جو آپ پر فوراً حملہ کرے اور آپ کے مال و زر کو آپ کے گھر بار پہ اپنے حوالے کر لے، آپ سے چھین لے. دوسرا قسم کا ڈاکہ زنی ہے، سود ہے جو آپ کو گھٹ گھٹ کے مارنے والا، آپ کی زندگی کو ہر طرح سے تباہ اور آپ کے سکون اور چین کو برباد کر دینے والا. اس کا نام سود ہے. سود یہ کس کا ایجاد کرتا ہے؟ یہودیوں کا ایجاد کرتا ہے. یہ سود یہودیوں کا ایجاد کرتا ہے. یہ خبیث عمل رہا ہے. لیکن جب ہم اس خبیث عمل کے بارے میں یہودیوں کے ادیان و مذاہب سے ہم موازنہ کرواتے ہیں تو توریت کے حوالے سے اور اسی طرح سے انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ مذہبی طور پر، دینی طور پر یہودیوں کے ہاں سودی کمائی خبیث اور حرام تصور کیا جاتا ہے. یہ دینی طور پر ان کے یہاں بھی سود کی کمائی، سودی عمل یہ خبیث عمل اور سودی کاروبار یہ خبیث کاروبار تصور کیا جاتا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا یہ جنگجو اور خریز قوم ہے. کیا خریز قوم ہے؟ جنگجو قوم ہے، لڑائی اور جھگڑے کرنے والی قوم. تو اس طرح سے یہودیوں کے ہاں یہ خبیث عمل تصور کیا گیا ہے. اور ہم نصرانی کے ہاں بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہے انجیل لوکا کے حوالے اور انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ نصرانیوں کے یہاں بھی دینی طور پر، مذہبی طور پر سود سے کمایا جانے والا مال اور سودی کاروبار یہ خبیث کاروبار ہے. یہ غلط ان کے یہاں بھی اس کا کمایا جانے والا مال غلط تصور کیا جا رہا ہے. اور یہاں تک بات درج ہے ان کے یہاں کہ اگر کوئی بھی نصرانی سودی کاروبار کرتے کرتے مر جائے تو اسے نصرانیوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یعنی اب آپ غور کیجئے کہ ان کے یہاں بھی ایسا کمائی کیا جانے والا مال، کمائی سے حاصل کیے جانے والا مال یہ غلط تصور ہے. اور اسی طرح سے ہم دیگر اور معاشرے اور ممالک کا، اہل روم، اہل ایران اور اسی طرح سے اور قدیم ادیان و مذاہب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کے یہاں بھی اس کو غلط تصور کیا گیا ہے کہ یہ سود قبیح ترین عمل ہے. اور اسی طرح سے جب ہم زمانے جاہلیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی سود سے کمایا جانے والا مال غلط تصور کیا جاتا تھا، خبیث تصور کیا جاتا تھا. وہ کیسے؟ خانہ کعبہ جب سیلاب کی وجہ سے مرمت کا مسئلہ آیا، دوبارہ تعمیر کا مسئلہ آیا، تو خانہ کعبہ کے لیے جب فنڈنگ کا مسئلہ پیدا ہوا، پیسہ جمع کیا جانے لگا کہ اب اس کی تعمیر کی جائے، تو خود
مکہ کے کافروں نے کہا کہ اس میں حرام کمائی یا ایسے ہی سود سے کمایا جانے والا مال اس کعبہ کی مرمت میں کیا ہے نہیں لگایا جائے گا، کیا ہے نہیں قبول کیا جائے گا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کے یہاں بھی یہ تصور تھا کہ خانہ کعبہ ایک پاک گھر ہے اللہ کا، اور اس پاک گھر کی تعمیر میں غلط پیسہ اور سود سے کمایا جانے والا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، کیا نہیں لگنا چاہیے۔ اور یہاں ہمارا کیا ہے، چلیے ہم کہیں نہیں دل کے تسلی کے لیے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے غلط طریقے سے مال کو ہڑپ کر کے چلو ہم مسجد بنوا دیں، چلو ہم مسجد میں ایک کام کروا دیں۔ یہ غلط تصورات آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں اتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ سود سے کمایا جانے والا مال اس خانہ کعبہ کی مرمت میں نہیں لگنا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ چمن اسلام کتاب پڑھے ہوں گے، یہ بات چمن اسلام میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے چمن اسلام کو درجہ ابتدائیہ سے لے کر کے پنجم تک اگر کوئی بھی بچہ پڑھ لے صحیح طور سے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ صحیح مسئلے مسائل کو حل کر لے جائے گا اور مسئلے مسائل کا علم ہو جائے گا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ جس طرح بخاری اور مسلم عربی درجات کے عالم اور فاضل کو ایک بہترین عالم اور فاضل بناتے، اسی طرح مکتب میں پڑھائے جانے والا ایک چمن اسلام کتاب جو تمہیں حقیر نظر آ رہی ہے ایک بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں بھی یہ باتیں درج ہے۔ آپ اگر پڑھے ہوں گے تو تمہارے دماغ کی بتی جل جائے گی کہ یقیناً خانہ کعبہ کی مرمت کے سلسلے میں وہاں بھی غلط مال جو ہے نہیں لیا گیا۔ تو یہ بھی تصور تھا ان کا کہ سود سے کمایا جانے والا مال کیا ہے یہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ غلط تصور ان کے یہاں بھی تھا کہ سود یہ غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ سود غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں سود کا نفاذ اور سود کا عمل رہا ہے۔ کیوں رہا ہے جانتے ہو؟ کہ یہ لوگوں کے مال کو ہڑپنے کا، لوگوں کے جائیداد کو ہڑپنے کا ایک چور دروازہ، کہ ہم آپ کے پیسے کو، آپ کے زمین اور جائیداد اور بنگلے کو ایک بیگ نہیں ہڑپ سکتے، لیکن اس کے لیے کچھ اسکیمیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام راب ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نصرانی کے مال کو ہڑپنا ہو تو اسے سود کے اندر مبتلا کر دیا جائے، اور جب وہ سود کے اندر مبتلا ہوگا تو جب وہ مال اور پیسے کو وقت متعینہ پر نہیں دے پائے گا تو ہم پوری فوج اور حکومت کے ساتھ مل کر کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم اس کے مال پر، اس کے اہل و عیال پر، اس کے پیسوں پر ہم کیا کریں گے قبضہ کر لیں گے۔ اور یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ جو آدمی سود سے لیا ہوا مال واپس نہیں کر پاتا ہے اور اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے ذریعے اس کے مال کو، اس کے جائیداد کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اس کے گھر پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت آپ کے مال کو ہڑپنے کا اور آپ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا ایک کیا ہے ایک بہترین ذریعہ انہوں نے اپنایا کہ کیسے آپ کے مال و زر کو لوٹا جائے اور ہڑپا جائے۔ تو اس طرح سے ایک سودی نظام انتہائی خبیث نظام ہے اور انتہائی اسلام نے اسے خبیث قرار دیا ہے اور قدیم ادیان و مذاہب نے بھی اسے خبیث عمل تصور قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اب آئیے ہم سود کی قسمیں جو قرآن حدیث نے بیان کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی سود کی قسم ربا النسیہ، تاخیر اور ادھار کا سود، جسے ربا القرض بھی کہا جاتا ہے، ربا الحقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ربا القرض، آپ یہ بات نہیں سمجھ پائے ہوں گے، تاخیر اور ادھار کا سود لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ نا لوگ آپ سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے ہاں لون کا مسئلہ چلتا ہے بینکوں سے، یہی ہے ربا النسیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والے سود کو گناہ در گناہ مت کھاؤ۔ تو ربا النسیہ لون میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی پیسہ لیتا ہے اور اس کے بدلے وقت متعین ہوتا ہے
اور پھر اس پر سود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. نہیں دے پاتا پھر سود ہوتا ہے, نہیں دے پاتا پھر سود ہوتا ہے. تو یہ ہے ربا النسیہ. دوسری قسم کا وہ سود ربا الفضل. ربا الفضل جیسے نقد کو نقد کے بدلے, سونے کو سونے کے بدلے, درہم کو درہم کے بدلے, گیہوں کو گیہوں کے بدلے, جو کو جو کے بدلے, اسی طرح سے کسی بھی چیز کو اسی چیز کے بدلے کمی اور زیادتی کے ذریعے لینا یا دینا, اس کا نام کیا ہے؟ ربا الفضل. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آئیے ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ لیتے ہیں. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. اسی طرح سے پوری ایک لمبی حدیث ہے کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سونے کو سونے کے بدلے, چاندی کو چاندی کے بدلے, گیہوں کو گیہوں کے بدلے, جو کو جو کے بدلے, اسی طرح سے کھجور کو کھجور کے بدلے, نمک کو نمک کے بدلے, اسی جیسے ہاتھوں ہاتھ مثلاً بمثل یدن بیدن, ہاتھوں ہاتھ لینا اور دینا کمی اور زیادتی کے ذریعے, اسی کا نام کیا ہے؟ سود ہے. اب آپ کو نہیں سمجھ میں آئی بات, ایسے سمجھ لو کہ سونے کو سونے کے بدلے, چاندی کو چاندی کے بدلے اگر برابر سرابر ہاتھوں ہاتھ نقدی لین دین کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اگر اس کو جو ہے کمی بیشی کے ساتھ آپ لے اور دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ بیوی محترمہ مارکیٹ میں گئی, ماں اور بہنیں مارکیٹ میں گئیں, ایک ہی مثال لے لو, نیا پرانا سونا بدل نہیں ہے, نیا سونا خرید رہی ہے. کیا؟ پرانا سونا بدل نہیں ہے, نیا سونا خرید رہی ہے. تو کیسے خرید رہی ہے؟ مارکیٹ میں کیا چلتا ہے کہ پرانا سونا جو بدلا جا رہا ہے, جب نیا سونا لیا جا رہا ہے تو پرانے سونے کو جب بدل رہے تو سونار جو ہے کیا کر رہا, اس کا کچھ کیا کرتا ہے؟ کچھ کیا کرتا ہے؟ کچھ کاٹتا ہے. پھر جب وہی کاٹا تو پھر بدلا تو نیا سونا آپ کو دیا, تو یہ جو کاٹا یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے, یہی حرام ہے, یہی ناجائز ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب آپ کہہ رہے ہو مولوی صاحب اب کیا کیا جائے؟ اسی حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ ہم کیا کریں. حالات ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا کام کرے, تو اس کے لیے کیا آگے میں بیان کر رہا. اب آپ دیکھو کہ آدمی سعودی کما رہا ہے, آدمی دبئی کما رہا ہے, آدمی کویت کما رہا ہے, آدمی قطر کما رہا ہے. وہاں کیا ہے؟ قطر میں جو ہے ریال چل رہا ہے, سعودی میں ریال چل رہا ہے, دبئی کے اندر درہم چل رہا ہے, کویت کے اندر دینار چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ دینار کو روپے کے بدلے بدلنا یہ جائز ہے, ریال کو روپے کے بدلنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اچھا اب آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی, کیونکہ چیز کو اگر اسی چیز سے بدلا جا رہا ہے, مثلا سونے کو سونے سے بدلا جا رہا ہے تو نقد ہو, اسی جیسا ہو, ہاتھوں ہاتھ ہو, تو یہ جائز ہے. جیسے یہ دستی ہے, اس دستی کو اگر دستی سے بدلا جائے تو اسی جیسی دستی ہو, ہے نا, ہاتھوں ہاتھ ہو, تو لینا اور دینا کیا ہے؟ جائز ہے. اگر یہ دستی اچھی ہے اور آپ کمی والی دستی دے رہے ہیں اور وہ خراب ہے تو اس کا بدلنا, ادل بدل, یہ کیا ہے؟ کمی اور زیادتی. یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے. یعنی چیز کو اگر اسی چیز سے بدلا جائے ہاتھوں ہاتھ تو یہ صحیح ہے نقد, لیکن اسی چیز کے اندر اسی چیز سے بدلا جائے کمی اور زیادتی کے ساتھ تو یہ کیا ہے؟ سود ہے. اچھا
اب اسی حدیث کے اندر آگے بیان کیا گیا وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ۔ یار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اصناف بدل جائیں، جب اجناس بدل جائیں، شکلیں بدل جائیں، تو تم چاہو جیسے بیچو اور خریدو، تم جس طرح چاہو بیچو اور خریدو۔ وہ کیسے؟ اگر آپ سونے کو پیسے کے عوض لے اور دے رہے ہیں تو اس میں کمی اور زیادتی کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے۔ اب دیکھیے وہاں سونے کو سونے کے بدلے پرانا سونا بدل کر کے آپ نے نیا سونا خریدا تو اس میں جو کٹوتی کیا وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ لیکن پیارے رسول نے اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرما دیا جو جائز طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ پرانے سونے کو کیا کرو؟ بیچ دو۔ کیا کرو؟ بیچ دو۔ اب آپ نے اس کو بیچ دیا، اس کا جو پیسہ موجودہ ریٹ ہوا ہے اس کے حساب سے آپ کو پیسہ مل گیا، وہ پیسہ لے کر کے آپ نیا سونا خرید لیں۔ اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اور پیسہ ملا لیں، تو یہ صورت کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ یعنی چیز کو اسی چیز سے اگر بدلا جائے برابر سرابر ہاتھوں ہاتھ تو یہ جائز ہے، اور اسی چیز کو اگر کمی زیادتی کے ساتھ اسی چیز سے بدلا جائے تو کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ ہاں اگر شکل بدل جائے، اگر آپ یہ دستی ہے، یہ رومال ہے، اس کو پیسے سے آپ خرید رہے ہیں تو شکل کیا ہے؟ بدل گئی، تو اب اس کے اندر کمی اور زیادتی یہ جائز اور درست ہے، ایسا لینا اور دینا جائز اور درست ہے، یہ سود نہیں ہے۔ آئیے دوسری حدیث پاک ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے پاس جو ہے ردی خجور تھے، 2 سال ردی خجور تھے، ہم اپنے زبان میں سمجھ لیں 2 کلو تھے، چلی حدیث کے اندر تو ساعین کا تذکرہ ہے کہ 2 سال خجور تھے، خراب خجور تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ 2 کلو خجور ردی بدل کر کے 1 کلو برنی خجور خریدا، عمدہ خجور۔ اب یہ خجور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، یہ عمدہ خجور آپ نے کہاں سے لایا، کیسے لایا؟ حضرت بلال کہتے ہیں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 2 کلو ردی خجور تھے، 2 سا ردی خجور تھے، اے اللہ کے نبی اس 2 سا کے بدلے میں 1 سا برنی خجور لایا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا عین الربا، عین الربا، یہی تو عین ربا ہے، یہی تو عین ربا ہے، اے بلال یہی تو سود ہے، یہی تو سود ہے۔ بات تو سمجھ میں آئی؟ پلے پڑی؟ نہیں پڑی؟ ارے بھائی خجور کو خجور سے بدلا ہے، 2 کلو خراب خجور تھا اور 1 کلو عمدہ خجور ہے، دونوں خجور ہیں، کیا دونوں خجور ہیں، لیکن 2 کلو خجور کے بدلے 1 کلو خجور جو عمدہ لیا حضرت بلال نے بدل کر کے لیا، ایک ہی قسم کی چیز تھے، تو پیارے نبی نے کہا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہی تو عین ربا، یہی تو سود ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طریقہ کیا؟ اس 2 کلو خجور کو آپ بیچ دیجئے۔ ہاں حاجی صاحب سمجھ گئے، حاجی احمد صاحب سمجھ گئے، 2 کلو خجور کو آپ کیا کیجئے؟ بیچ دیجئے، اس کا جو پیسہ بنتا اس کو لے کر کے آپ دیکھیے کتنا بہتر۔ بات وہی ہے، ادھر سے کان پکڑا تو حرام ہے، ادھر سے سیدھا پکڑ لیا تو کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ اسے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا۔ اب ہمارے ہاں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ فصل کی باری جب آتی ہے تو کسی کا دھان اچھا ہوتا ہے، کسی کا گیہوں اچھا ہوتا ہے، تو کہیں ہمارا گیہوں جو ہے بڑا اچھا ہے تو آپ بدل لو۔ کیا کرو؟ آپ بدل لو، حالانکہ اس کا خراب ہے۔ تو یہ جو دونوں بدلا جا رہا ہے، ایک کا خراب ایک کا یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ برابر سرا
उसी जैसा होना चाहिए तो चीज का बदलना जायज है। हाँ, अगर उसको पैसे के बदले खरीद ले तो क्या है? जायज और दुरुस्त है। इसी तरह से आप रुपये को रुपये के बदले कमी और ज्यादती के साथ लेते और देते हैं तो क्या है? ये हराम है। क्यों? रुपया रुपया एक ही है। और अगर दिरहम के बदले दीनार के बदले रुपए ले रहे हैं तो उसमें कमी और ज्यादती क्या है? जायज है। क्यों? शक्ल बदल गई, जिन्स बदल गई, तो इसकी वजह से क्या है? जायज है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इन्हीं दो बुनियादी किस्में जो बयान की गई है, अब इन्हीं दो बुनियादी किस्मों के जिम्मे में सूद की पूरी किस्में ता कयामत आएंगी, जो भी किस्में जिस भी नाम से हो, इन्हीं दोनों किस्मों की बुनियाद पर पूरी सूदी स्कीमें इस कायनात इस जहान में ता कयामत तक आएंगी और चलती रहेंगी। अब आइए सूद और तिजारत में बुनियादी फर्क देख लेते हैं। सूद और तिजारत में बुनियादी फर्क क्या है? सूद में नफा, तिजारत के अंदर नफा और नुकसान दोनों का एहतमाल होता है। क्या? नफा और नुकसान दोनों का एहतमाल होता है। सूद के अंदर रासुल माल है प्लस सूद है। क्या है? सूद है और फिर उसका जो पैसा उसने दिया वो है। तो इसमें एक का फायदा है, दूसरे का नुकसान है, तो इसलिए क्या है? ये हराम। और तिजारत एक दोनों का फायदा दोनों का नुकसान, तो इसीलिए वो हलाल है। उसके बाद तिजारत में मुनाफे की मुनसिफाना तकसीम है और सूद में मुनाफे की जालिमाना तकसीम है, इसलिए क्या है? सूद हराम और तिजारत हलाल है। और इसी तरह से तिजारत के अंदर माल के बदले क्या होता है? माल होता है। क्या है? माल के बदले माल। और सूद में माल के बदले कैफियत होती है, मुद्दत होता है, मियाद होता है, इसलिए क्या हो? हराम है। अच्छा, आइए प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक देख लेते हैं। प्यारे नबी ने बयान फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अत, हर वो कर्ज जो नफा लाए क्या है? वो सूद है। हर वो कर्ज जो नफा लाए वो क्या है? सूद है। अब यहाँ पर जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा वअहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा, अल्लाह ने कहा कि सूद ये हराम है और तिजारत ये हलाल है, तो कुफार ने तंजिया तौर पे कहा इन्नमल बैअ मिस्लुर रिबा, सूद भी तो तिजारत ही की तरह है। दावे कैसे समझाया? कहा देखिए, आप 10 रुपए का कलम खरीद करके लाए हैं, आप उसे 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 2 रुपया क्या है? ये भी तो सूद है। यही चीज तो हम सूद के अंदर करते हैं। एक को हमने 10 रुपया एक महीने के लिए कर्ज दिया और उसके बाद 1 महीने के बाद हम क्या किए हैं? उससे 2 रुपया मजीद वसूल कर रहे हैं। यही चीज तो आप भी कर रहे हो, तो आप उसको हलाल कर रहे हो, इसको हराम कर रहे हो। तो जानते हो क्या है? तिजारत के अंदर आदमी का माल लगा, आदमी की मेहनत लगी और आदमी का बैअ शरा आमने सामने हाथों हाथ हो रहा है, तो इसलिए वो हलाल है। और सूद ये क्या है? आदमी 1 महीने के बाद ले रहा है, तो वहां लेने वाला बिना मेहनत के बिना किसी तगौदे के क्या कर रहा है? जालिमाना जाबिराना माल को क्या कर रहा है? गसब कर रहा है। तो ये 2 रुपया जो उससे ले रहा है मजीद 1 महीने के बाद, ये सूद है। यही बात तो एक आर्या ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा था कि तुम्हारा मजहब कैसा मजहब है कि जो बकरे की गोश्त को, जो गाय के गोश्त को हलाल और सूअर के गोश्त को हराम करार देता है। क्या कहा? जो गाय के गोश्त को हलाल और सूअर के गोश्त को हराम करार देता, कहा गोश्त तो वो एक ही है, जाहिर सी बात है। तो उसने बरजस्ता कहा था कि मांस मांस सब एक मांस। क्या कहा? आर्या ने कहा
मांस मांस सब एक मांस, क्या सूअर क्या गैया। मांस समझ रहे हो, हिंदी लफ्ज है। मांस यानी गोश्त। हाँ, अब गोश्त तो आपका चिकन का भी हो गया, मुर्गी वाला, और गोश्त बकरे का। सिर्फ में दोनों एक ही कहे जाएंगे, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। बकरे का गोश्त अलग रहेगा और किसी तरह से मुर्गे का गोश्त अलग रहेगा। दोनों के लज्जत में, दोनों के खाने में फर्क है, लेकिन नाम में एक है गोश्त। तो गोश्त गोश्त, मांस मांस, सब एक मांस। क्या सूअर क्या गैया, यानी क्या सूअर का गोश्त है, क्या गाय का गोश्त, दोनों तो गोश्त ही है। तो मौलाना ने जवाब दिया, जानते हो क्या जवाब दिया? नारी नारी सब एक नारी, नारी नारी सब एक नारी, क्या जूरू क्या मैया। नहीं समझ में आया? नारी यानी औरत, औरत औरत सब एक ही औरत है, चाहे बेटी हो चाहे औरत हो, क्या हो, चाहे बेटी हो चाहे बीवी हो। अब बताइए, दोनों वस्फ में जिन्स में एक ही है, लेकिन क्या आप जो सुलूक बीवी के साथ करते हैं वो बेटी के साथ भी करेंगे? हाँ, तो यही कहा नारी नारी सब एक नारी, क्या जूरू क्या मैया, कि जिस तरह औरत औरत एक औरत है, लेकिन बीवी में फर्क है, बेटी में फर्क है, माँ के अंदर फर्क है, ऐसे ही सोच के अंदर, ऐसे ही तिजारत के अंदर फर्क है कि तिजारत हराम है और सोच हराम है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये फर्क है बुनियादी तौर पर। अब आइए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो मैं और समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सारे नामों के जरिए सूद दर आया है, हमारे जिंदगी के अंदर सूद घुस आया है, जिस पर पूरी तफसीली गुफ्तगू करना बड़ा ही दुश्वार कठिन है। लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने रख करके रुखसत हो रहा हूँ। पहला किस्म जो हमारे यहाँ राइज है, मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, जिसे अरबी जबान में बे मुहावरा कहा जाता है। बे मुहावरा, आप इसको आम फहम में ये समझे कि जैसे हमारे यहाँ जमीन को लोग खेत को क्या करते हैं, दे देते हैं, किस पे? बटैया पे। अब जो भी नाम हो, कोई भी नाम आप दे लीजिए। अब आप उस खेती को दे लिए हैं, अब आप साल के लिए मुख्तस कर दिए। मान लो गेहूं का फसल है तो हमको इतना चाहिए, कितना, इतना ही हमको चाहिए हर फसल पे, या पैसा आपने तय कर दिया, हमको इतना ही पैसा चाहिए। अब यही जो आपने मुतय्यन किया और तय कर दिया, यही चीज क्या हो गई? क्या हो गई? हाँ, सूद हुआ, यही हराम है। क्यों? क्योंकि इसमें एक का फायदा दूसरे का नुकसान है। हो सकता हो पैदावार आपके मुतय्यन करदा माल से ज्यादा हो तो आपका घाटा है, हो सकता हो कि आपके मुतय्यन करदा माल से पैदावार कम हो तो सामने वाले का नुकसान हो। तो क्या है? यही तो हराम है, यही तो हराम है मेरे भाई। और जानते हो, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन लम यगरिल मुखाबरा फलयअमल बिहक़्क़िन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो आदमी बे मुखाबरा ना छोड़े, वो क्या है? अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और जो आदमी अल्लाह उसके रसूल से जंग करने चाहता है वो दुनिया के अंदर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और जानते हो, सूद का ये निजाम पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों ने कैसे नाफिज किया? कैसे नाफिज किया, कोई बता सकता? कैसे नाफिज किया? और हर कोई इसमें मुलव्वस है, हम भी मुलव्वस, आप भी मुलव्वस हैं। सूद का निजाम सब पे कंट्रोल रखने के लिए एक सिस्टम को नाफिज किया। वो कौन सा सिस्टम है? बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंकिंग सिस्टम। अगर आप बैंकिंग सिस्टम को समझ गए तो आप सूद के और दुनिया में महंगाई के और दुनिया में बाजार का साथ बाजारी का सब कुछ मामला आप समझ जाओगे। ये बैंकिंग सिस्टम है जो हमारे महंगाई के, हमारे तिजारत के, हमारे निजाम जिंदगी को मुतासिर करने वाला सिस्टम है, जो पूरी तरह से हमारे समाज और माशरे को तबाही के दहाने पर ला रहा है। बैंकिंग सिस्टम में होता क्या है
کہ آپ دیکھو گے کہ چند لوگ مل کر کے ایک ادارے ساہوکاری ایک بینک بناتے ہیں اور اس بینک میں تھوڑا بہت پیسہ لگا دیا، بینک ہو گیا شروع۔ اب اس کے بعد پورے سماج اور معاشرے کے لوگ اس بینک میں کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیسہ کیش ڈپازٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیش ڈپازٹ کرتے ہیں۔ اب جس بینک میں جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے وہ بینک اتنا ہی بڑا بینک ہو جاتا ہے۔ جتنا پیسہ جمع ہو سب سے بھاری بینک ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جب بینک میں پیسہ جمع ہو گیا تو بینک والا آپ کو چند لالی پاپ دیتا ہے۔ وہ لالی پاپ کیا ہے جانتے ہو؟ کیا لالی پاپ کیا ہے؟ 2 ٹکا 3 ٹکا سود دیتا ہے اور اس میں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ کس کا اختیار ہے؟ بینک والے کو اختیار ہے کہ کتنا دے گا، وہ متعین کرتا ہے۔ یہیں پر دیکھیے، یہیں پر آپ کے اختیارات کو آپ کو ننگا کر دیا گیا اور پوری طرح سے آپ کے مال پر قابض ہو گیا۔ جب چاہے گا وہ دے گا، نہیں چاہے گا دینے کو تو آپ نہیں لے سکتے۔ تو وہاں پر آپ کو چند پیسہ سود پر آپ کو لالی پاپ دے کے آپ کا پیسہ جمع کر لیا۔ اب سود کے متعین کرنے میں بھی آپ کا اختیار نہیں رہا۔ اس کے بعد بینک کے اندر جو ملازم رکھتا ہے اس میں بھی آپ کا اختیار نہیں، وہ جس کو چاہے گا رکھے گا، آپ کا کوئی انٹرفیئر اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بینک والے کرتے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پیسے کو، ان کے باپ کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ، سماج کا پیسہ، معاشرے کا پیسہ اٹھا کر کے بڑے بڑے کمپنی والے کو دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کمپنی والوں کو دیتے ہیں، بڑے بڑے تاجروں کو دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ سود پر دیتے ہیں۔ آپ کو 3% سود دے رہا ہے اور وہاں جب کمپنی والے کو پیسہ دے رہا ہے سود پر تو 30% سود لے رہا ہے اس سے۔ کتنا؟ 30% سود لے رہا ہے۔ اب 3% یہاں کو لالی پاپ دیا اور 30% آپ ہی کا پیسہ دے۔ کیسا ڈاکہ زنی ہے، کیسا ڈاکہ زنی بھول بھول کے مارنے والا۔ 30% پہ اس کو دیا پیسہ۔ اب کمپنی والا کیا کرتا ہے؟ مان لیجئے کمپنی والا موبائل بنا رہا ہے، چلیے موبائل بنا رہا ہے۔ اب وہ موبائل جب مارکیٹ میں لانچ کرے گا تو کیا ہے؟ 30% سود جو صاحب وصول کر رہے ہیں وہ 30% سود کا پیسہ پلس اپنی ورکنگ چارج پلس اپنا خرچہ سب کچھ جوڑ کر کے مارکیٹ میں اپنے سودے کو کیا کرے گا؟ فروخت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ فروخت کرے گا۔ اب یہ مار کس پہ پڑی ہے؟ بتاؤ، یہ مار کس پہ پڑی ہے؟ کس پہ پڑی؟ عوام پہ پڑی، بازار پہ پڑی ہے۔ تو اب آپ کو ادھر سے بھی لوٹا ادھر سے بھی لوٹ رہا ہے۔ 3% دے رہا ہے، 30% ادھر آپ کو دینا پڑ رہا ہے اور پلس وہ سارے چاند۔ تو ہر طرح سے عوام کیا ہے؟ ماری جا رہی ہے، ہر طرح سے جو عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو یہ بینکنگ سسٹم، یہ سود کا نظام، یہ سب سے گھٹیا نظام ہے اور آپ کو ہر طرح سے ننگا کیا جا رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے، ہم اور آپ کو خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے بازار کا اور تمام طرح سے پیسوں کی کاسات بازاری ہمارے درمیان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں آگے اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو بے محاورہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھیے گاؤں کے اندر جو پھل لگتا ہے، مان لیجیے آم کا پھل، تو ہمارے ہاں بھی پھل لگا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی حاجی صاحب، نمازی صاحب آپن بگیا کہیں بمبئی رہی تو کون دیکھنے آئی؟ ہاں چلو بیچ دیا جائے، کتنے پہ بیچ دیے، سودا کر دیے، اب پھلے ہی نہیں لگا یا پھل ہی لگ گیا تو یہ کیا ہے؟ ایک کا گھاٹا ایک کا نفع۔ تو یہی چیز پیارے رسول نے کیا کہا؟ حرام قرار دیا۔ اسی لیے آدمی جب پھل لگ جائے تو آمنے سامنے سودا کیا جائے وقت کے لحاظ سے، تو جب دونوں فائدے میں دونوں نقصان میں ہو تو یہی چیز حلال ہے، اور اگر ایک کا فائدہ ایک کا نقصان تو یہ حرام ہے۔ آئیے دوسری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، بیع عینہ۔ بیع عینہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ بیع عینہ ہے کیا؟ جیسے میں نے کسی کو ایک سامان دیا، ایک وہ سامان میں نے 1 لاکھ روپے میں ادھار
बेच दिया, 1 लाख रुपए में सामान को उधार बेच दिया। अब वक्त जब आ गया तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो क्या करो, मैं 60,000 रुपया आपको नकद दे रहा हूं और वो सामान मुझी को दो। मैंने ही आपसे बेचा 1 लाख उधार में और फिर मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या मैं कह रहा हूं कि लाओ 60,000 मैं नकद आपको दे रहा हूं, वो माल मुझे वापस दे दो। तो अच्छा ठीक है, 60,000 आपने वापस दे करके नकद आपने माल को ले लिया, तो जो 40,000 लाख रुपया 40,000 कौन देगा और सूद कौन देगा? तो यही चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये सूद का जो तो चोर दरवाजा है और ये चीज हराम है और लोगों के माल को गसब करने का ये चोर दरवाजा है और ये चीजें क्या है, हराम और नाजायज। ऐसा हमारे मार्केट में चलता कि नहीं चलता? चलता है। बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं कि मजबूरी का फायदा सामने वाले का क्या करते हैं, उठाते हैं और जबरदस्त उठाते हैं। ऐसा करना हराम और नाजायज है, सूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दिया। उसके बाद अगला सूद है बैय सिकात। बैय सिकात जानते हो क्या है? बैय सिकात कागजात पर बिना माल के कब्जे में आए हुए माल को फरोख्त कर देना। माल अभी आपके कब्जे में नहीं आया है और आप उसे फरोख्त कर दे रहे हैं। और जानते हो ये सिस्टम बंबई शहर में बहुत चल रहा है। फ्लैटों का कारोबार, जमीनों का कारोबार, कारों का कारोबार और इसी तरह से और कारोबार जो है धड़ल्ले के साथ मुंबई शहर के अंदर चल रहा है कि अभी एक के नाम मुकम्मल तौर से जमीन नहीं हुई कि दूसरा उसको बेच रहा है और आखिर में पता ये चलता है कि सब माल लेके भाग के उसके नाम लिखा ही नहीं। अब एक आदमी होता है, पान खाते हो ना तो पूछ करके चूना लगाता है और ये तो बिना पूछे जब चूना लगा दिया तब आपको होश आया कि हाँ ये गलत हुआ है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बैय को हराम करार दिया है, ये सूद है। और इस बैय की 2 शक्लें हैं, बैय मनकूल और दूसरा बैय गैर मनकूल। बैय मनकूल किसे कहते हैं आप ये समझ लो, जैसे एक चीज को आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये दस्ती है, आप इसे खरीद लिए हैं, आपके कब्जे में आ गई तो आप इसे उठाकर आप अपने घर ले जा सकते हैं, अपने दुकान पर ले जा सकते हैं, यानी ये ट्रांसफर होने वाली चीज है। तो आप इसे अपने हाथ से ले जाकर के दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ये बैय मनकूल। तो जब तक ये चीज आपके कब्जे में ना आई हो, सौदा डन ना हो गया हो, पूरी तरह से आप कब्जे में ना ले चुके हो, तब तक आप उस पर सौदा नहीं कर सकते, दूसरे से नहीं बेच सकते। तो यही कब्जे में आने से पहले बेचना ये क्या है? सूद है, हराम है। देखिए ठहर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना लफाजी का कोई मतलब नहीं है। और बैय गैर मनकूल, जैसे जमीन है, फ्लैट है, काला है, ये क्या है? एक जगह से जमीन तो दूसरी जगह उठा के नहीं ले जा सकते हो कि ले जा सकते हो, लारी वरी पे ला करके ले जा सकते हो। जानते हो इस बंबई की दुनिया में जहाँ झूठों के बाजार लग रहे हैं वहां सब कुछ होना मुमकिन है। झूठी दुनिया में सब कुछ होना मुमकिन है। हाँ, तो ये बैय गैर मनकूल है। तो इसके लिए क्या सिस्टम होता है? सरकारी तौर पर कागजात होते हैं। कागजात में जब तक वो जमीन, वो गाला, वो फ्लैट आपके नाम ना हो जाए, क्या हो जाए? आपके नाम ना हो जाए, आपके कब्जे में ना आ जाए कागजी तौर पर, तब तक आप उसे नहीं बेच सकते हैं। अगर आप बेचे तो ये क्या है? नाजायज है, सूद है, हराम है। जब आपके कब्जे में कागजी तौर पर आ गया तो क्या है? ये हलाल है। क्या है? ये जायज और दुरुस्त है। देखिए कितना फायदा है, आपके कब्जे में आ जाए। अब यहाँ पर देखो ना, जमीन बेच रहा आदमी, एक के नाम, 2 के नाम, दसियों लगे हैं, किसी के नाम नहीं है। और जब पैसा लेके भाग जा तब पता चल रहा दूसरे के नाम था, तो बीच में बरोकर था। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और इस्लाम की तालीमात हमारे लिए अमन और सुकून और चैन का जरिया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें,
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پہلے وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کے خلافت میں دیکھا کہ کچھ کاغذات پر پراپرٹیاں فروخت کی جا رہی ہیں اور قبضے میں نہیں آ رہی تھی، اس سے پہلے ہی بیچا جا رہا تھا، لین دین کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان سے کہا کہ اہلن تبین الربا، کیا آپ نے جو ہے سود کو حلال کرا دیا؟ کہا میں نے حلال کرا دیا۔ کہا اہلن تبین السکات، کیا تم نے سکات کو حلال کرا دیا؟ کہا ہاں۔ کہا یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ مال کو قبضے میں آنے سے پہلے آپ بیچیں، یہ حرام ہے۔ دیکھو کتنے لوگ بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں؟ ہاں 2 ٹن مال ہے، 3 ٹن مال ہے، ابھی آپ ٹنے ٹن کر رہے ہیں اور دماغ کو ٹنٹنا رہے ہیں، دوسرا آ گیا تو اس میں آپ نے سودا کر لیا اور آپ کا سودا مکمل نہیں ہوا۔ اب آپ یہاں گھنٹی بجا رہے ہیں کہ ہم وہاں تک اس کو پہنچنے نہ دیں اصل جگہ تک، اس سے پہلے اس کو بیچ میں نچا دیں۔ تو یہی جو دماغ غلط لگانا یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بیع نجش، بیع نجش دھوکے کی بیع، جانتے ہو وہ کیسی بیع ہے؟ وہ کیسا سود ہے جو ہمارے یہاں کیسا بزنس ہے؟ جیسے میں نے کوئی مال خریدا، مال کی قیمت 1 لاکھ روپیہ، اور میں نے 1-2 کو تیار کر دیا۔ کیا تیار کیا؟ دیکھنا جب کوئی گراہک آئے گا لگے رہنا، تو تم 3 لاکھ بول دینا، مال کی قیمت 1 لاکھ ہے، تو میں نے 1-2 کو تیار کیا ہے کہ دیکھنا جب کوئی آئے گا نا تو موقع دیکھ کے فوراً چوکا مار دینا۔ اب یہاں تو چوکا نہیں سویے سے زیادہ مار رہے ہیں لوگ۔ کیا کہا کہ جو ہے وہ دوسرا آدمی آیا، تیسے اس کا دلال پہنچ گیا، مال 1 لاکھ کا ہے، اس نے کیا کیا؟ بھائی مجھے دے دو۔ اب اس کا دلال پہنچا رہے مجھے 3 لاکھ میں دے دو اسے، میں لینے کے لیے۔ اب 2-4 آ گئے، اب سامنے والا جو خریدار تھا وہ بیچارہ ہکا بکا ہو گیا۔ کہا کہ دیکھیے ارے آدمی تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ 3 لاکھ دے رہا ہے اور مجھے تو 1.5 لاکھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا 1.5 لاکھ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ تو لاؤ بنا دیری کے ہم لے لیتے ہیں، ورنہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو وہاں سامنے والے کو کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ جو ہمارے کا چکری گھمائی، دیکھا کیسا چکری گھما دیا؟ آدمی کہتا دیکھ میں کیسے چکری گھمایا؟ ہاں چکری گھما دیا۔ آدمی نے کہا میں نے اسے دھوکے میں ڈالا، حالانکہ وہ مال 1 لاکھ 10,000 20,000 سے زیادہ نہیں بکے گا، اس کی قیمت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، منافع اس سے زیادہ اسے نہیں مل سکتا 10-20 ہزار سے زیادہ، لیکن وہ بیچارہ اس کے خوف سے 1.5 لاکھ میں خرید لیا تو گھاٹے میں ہوا، دھوکہ میں اسے ڈالا گیا۔ تو یہی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سود قرار دیا، حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا، الناجش آکل الربا خائن، الناجش آکل الربا خائن، کہ بیع نجس کرنے والا یہ سود کھانے والا ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا حرام اور ناجائز۔ اب آپ ایسا کچھ بھی کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے منافع جائز طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اتنی بڑی دلالی آپ کرواؤ اور دھوکے میں ڈالو تو یہ کیا ہے؟ جرم ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پیارے نبی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رشوت چلتا ہے، رشوت۔ میں نے آپ سے پیسہ لے لیا، کیا کیا؟ پیسہ لے لیا، قرض لے لیا۔ اب آپ کو میں نے کیا کیا؟ مہلت مانگنے کے لیے کچھ میں آپ کو مٹھائی یا پیسہ ویسا چائے اور پلانے لگوں تاکہ آپ مجھے کیا کرو مہلت دے دو، مجھ سے پیسہ ویسا نہ مانگو، تو یہ چیز حرام ہے۔ ہاں اگر پہلے سے لین دین چلا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے مہلت مل جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے مہلت مانگنے کے لیے دے رہے تو حرام ہے۔ حد
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ عراق سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئیے کچھ پانی پیجئے، آئیے آپ تھکے ہوئے ہارے ہوئے آئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ دیکھیے وہاں تم ایسی سرزمین سے آئے ہو جہاں سود کا بہت چلن ہے، بڑا لین دین ہے، کچھ ایسے طریقے سے گھسیڑ دیا جاتا ہے، کچھ اور طریقے سے دے دیا جاتا ہے، حملہ کمنن حملہ شعیرن کے الفاظ حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ اس طرح سے سود کا رواج ہے، تو لہذا تم سود سے بچنا، یعنی رسول نے بیان فرمایا تم سود سے بچنا، یہ حلال ہے ناجائز ہے۔ اور جانتے ہو سود کی ایک قسم کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب قسم ہے۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ کسی مسلمان پر ناحق ظلم و زیادتی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، یہ بھی سود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاستطالۃ ارب الربا من عرض المسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی مسلمان پر ناحق ظلم و زیادتی کرنا، اس کے مال اور جائیداد کو چھیننا اور اسی طرح سے اس کے بال بچوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سود کی ایک قسم ہے۔ سود کے ایک زمرے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سود قرار دیا، اسی لیے ہم کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آئیے بہت ساری سودی شکلیں ہیں، بہت ساری سودی شکلیں۔ ایک شکل اور ممبئی میں رائج ہے، ہائی بی ڈپوزٹ۔ کیا ہے؟ ہائی بی ڈپوزٹ۔ ہائی بی ڈپوزٹ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ ارے صحیح ہے بھائی، تھوڑا سا گھسیڑ دو، تھوڑا سا گھسیڑ دو، یہاں کی بھاشا میں تھوڑا گھسیڑ دو تو صحیح ہے۔ ہاں کیا کیا لوگوں نے کہ تھوڑا دے دیا جائے، چلیے 10,000 ہے تو 2,000 میں دیتا ہوں تاکہ حلال ہو جائے، ہو جائے گا۔ یہی کام تو یہودیوں نے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ارے بولو یار نہ کرنا۔ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ چلو ہم نہیں کریں گے تو چلو گڈھے میں، ہاں دریا سے راستہ بنا لیتے ہیں اور مچھلی ہم نہیں کریں گے، کود کر آئے گی، اتوار کے دن ہم مار لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے قانون کو بگاڑا۔ اللہ نے کہا تھا نہ کرنا، انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قالوا قردۃ خاسئین، تم سارے کے سارے ذلیل بندے بن جاؤ۔ اور اللہ نے اس قوم کو تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل و خوار اس کا بندہ بنایا، اور تا قیامت تک ان کے اوپر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تک ہم نہ کہیں تب تک ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ تو ہم اللہ کے قانون کو ہم اگر اپنے طرح سے الگ سے دماغ لگا کر کے کوشش کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہائی بی ڈپوزٹ میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کرایہ دار یعنی مکان مالک سے کیا ہے؟ سود کھاتا ہے، اور مکان مالک اسے سود کھلاتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ چلیے 10 لاکھ روپے آپ کو میں نے دے دیا اور میں نے آپ کا روم لے لیا، اس کا کرایہ کتنا ہے مہینے کا؟ چلیے 10,000 روپیہ ہے۔ 10 لاکھ میں نے اسے آپ کو دے دیا۔ کوئی آدمی تو ایسے آپ کو 10 لاکھ نہیں دے گا۔ آپ نے کیوں دیا ہے؟ آپ نے کیوں دیا ہے؟ مجبوری پہ لیا ہے، یوں تو کوئی ایسا نہیں دے گا آپ کو۔ تو یہی جو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گھر میں رہائش اختیار کی ہے، تو یہ رہائش یہ 10,000 روپیہ جو کرایہ ہوتا آپ نے نہیں دیا، اس 10 لاکھ روپے کے عوض میں جو آپ کا سیونگ ہے اور آپ اس کے بدلے میں سود کھا رہے رہ رہے ہیں، اسی لیے ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے۔ ہو سکتا ہو کرایہ دار جو پیسہ لیا ہے اس کا پیسہ ڈوب جائے اور اس طرح سے وہ گھاٹے میں پڑ جائے، اور ویسے بھی بیچارہ گھاٹے میں ہے۔ تو اس کا جائز طریقہ جانتے ہو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے معلوم ہے؟
10,000 روپیہ آپ کے فلیٹ کا، آپ کے زمین کا کرایہ ہے، تو آپ کیا کریں؟ ایک ساتھ 3 سال مان لو اس کو رہنا اس گھر کے اندر اس زمین میں، تو 3 سال کا اکٹھا کرایہ 10,000 کے حساب سے جوڑ کے دے دو، آپ کا بھی فائدہ اور اس کا بھی فائدہ۔ جب تک وہ آپ کا پیسہ ہے تب تک آپ رہیے، جب آپ کا کرایہ مکمل آپ گھر چھوڑ دیجیے، دونوں کا فائدہ۔ دیکھیے طریقہ وہی ہے لیکن راستے بدل گئے، اور طریقے بدلنے سے حلال اور حرام کے اندر تمیز ہو گیا۔ تو اسلام نے ہمیشہ، آپ دیکھو گے قرآن اور حدیث کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر جہاں سود کا تذکرہ کیا گیا، وہی قرآن کے اندر سود کے تذکرے کے بعد قرض کا تذکرہ کیا۔ کیا؟ قرض کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرض ہمیں ملتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ جانتے ہو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں بتا سکتا؟ ہاں نہیں حاجی صاحب، بڑا بہت اہم چیز ہے۔ بیت المال، اسلامی بیت المال کے نظام کو کیا کرنا ہوگا؟ قائم کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ قائم۔ یہی چیز تو یہودیوں نے کیا ہے۔ یہودی تو سب کو ملوث کر دیا لیکن اپنے آپ کو اس سود سے بچایا۔ وہ کیسے؟ نیو یارک کے اندر ڈاکٹر اسٹیفن کارنیول، جنہوں نے حالیہ تجزیہ بیان کیا، یہودیوں کے درمیان 3 سال کا عرصہ گزارا، تو یہودیوں کے کامیابی کا راز ایک یہ بتلایا کہ ان کے اپنے قوم کے لوگوں کو پڑھائی کے لیے پیسہ صرف کرتے ہیں، بلا سود کے انہیں قرض دیتے ہیں۔ پڑھو، جب پڑھ لو، آپ کے لیے بزنس، آپ کے لیے تجارت کے لیے پیسے بھی بلا قرض کے دیتے ہیں، پھر آپ کو وقت متعینہ پر بلا سود کے پیسے اس ٹرسٹ کو لوٹا دینا۔ کیا کرنا؟ لوٹا دینا ہے۔ یہ یہودیوں کے یہاں یہی چیز جو اسلام نے کیا، اس نے ہم کو ملوث کیا اور اپنے آپ کو بچایا۔ اس کے کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں، ہم اپنے عالمی پیمانے پر، اپنے ملکی پیمانے پر نظام بیت المال کا قیام کریں، جو اپنے سماج کے لوگوں کو بلا سود کے ہم قرض دیں اور پھر اس سے وقت متعینہ پر پیسہ، پھر اپنا اصل مال ہم اس سے وصول کریں جب کام نکل جائے۔ یہی اسلام کا صحیح طریقہ ہے سود سے بچنے کا، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور جانتے ہو ہماری مارکیٹ میں پیسہ ایسا بھی دیا جاتا ہے، مسلمان ہے، داڑھی والا، نمازی ہے، اللہ والا، اپنے آپ کو 1 لاکھ روپیہ، ایک صاحب نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور ہر مہینے 10,000 روپیہ۔ کتنا سود؟ 10,000۔ مسلمان ہے، وہ بھی اہل حدیث ہے، اور آیا مولوی صاحب فتویٰ بتائیے کیا کریں؟ میں نے کہا مسئلہ جب تک صحیح نہیں بتاؤ گے تب تک نہیں بتائیں گے بات کس کی ہے، بات کس کی ہے بتاؤ، ورنہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ تو آدمی کہتا ہے نا، جس سے اس کی بیوی بھاگ گئی نا، تو کہتا ہے جس سے فلاں کی بیوی بھاگ گئی، مولوی صاحب تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ ارے فلاں کی بیوی کیا پتا نا، ہماری بیوی بھاگ گئی، سیدھی بات، اس میں کون سی بات؟ میں نے سود لیا تھا، وہ مسلمان نے دیا تھا، ایسا مسئلہ ہے، اب مجھ سے وہ 10,000 سود پرس مانگ رہا ہے، طے کیا تھا، میں نے لیا تھا، مولوی صاحب کیا کرا جائے؟ ایسا بولو نا۔ تو یہ سارا معاملہ اس طرح زیادہ تو بینک بھی نہیں لیتا جتنا مسلمان لیتا ہے۔ یہ ہماری مارکیٹ میں چلتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ارے بہت چلتا ہے سسٹم بھائی، چلتا ہے۔ تو مسلمانوں، آپ ان تمام تر سودی قسموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گا۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ جو ہے شراب کا نام بدل کر کے پیئیں گے، سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، نام بدل دیا جائے گا اور لوگ کریں گے۔ تو آج سود کا نام بدلا کہ نہیں بدلا؟ شراب کا نام بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو نام بدلنے سے کیا چیز بدل جائے گی؟ ارے بولو، ارے بھائی ہمارا نام مثلا عبداللہ ہے، تو ہم پپو ہونے سے کہیں ہم بدل جائیں گے؟ ہاں بولیے، نہیں بدلیں گے نا۔ تو ہم عبداللہ ہے، پپو نام رکھنے سے نہیں بدلیں گے۔ تو ایسے ہی شراب ہے، اس کو بیئر رکھا جائے، اس کو اور کوئی اچھا سے اچھا نام دیا جائے، اور جانتے ہو ہر فراڈ میں کیا ہوتا ہے؟
अच्छाई दिया जाती है, अच्छाई स्कीमें क्या अच्छा अच्छा नाम दिया जाता है, ये स्कीम वो स्कीम। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? जिंदगी का बीमा। अरे कौन सा भरोसा है कि तुम जियो तुम मर जाओ? हाँ, ये कौन गारंटी ले सकता? आप सुनो, लाइफ इंश्योरेंस नाम कितना अच्छा है। और जानते हो जब आदमी को कहा जाए कि इससे बचो तो आदमी यकीन नहीं करता है, और ऐसे मार्केट में बहुत सारे आए और आपको धोखा दे करके चले गए। जानते हो लोगों ने जब कहा था कि जो है ये चीज हराम है आप मत करो, तो कह रहे थे मौलवी साहब तुम क्या जानो, बड़े बड़े मौलवी का फतवा है। किसका है? बड़े बड़े मौलवी साहब का फतवा, जान जाओ बात आ रही है। अब जब चूना लग गया तब कह रहे हैं मौलवी साहब अहले हदीस बाबा को नहीं मानता, आपा को कब से मानने लगा? हाँ, पहले तो आपा बड़े अच्छा करत नहीं, अब कह रहा है देखो इल्जाम कैसा दे रहा। मैं कह रहा था मत करो भैया हराम है, सौदा समझ में नहीं आ रहा, तिजारत नहीं, कहा दुबई में चल रहा, कहा श्रीलंका में चल रहा, कहा इंडोनेशिया में सोने का चल रहा, कहाँ गई तिजारत? अब जब चूना लगा तो कह रहा बोले साहब अरे अरे हदीस अरे बाबा को नहीं मानता है तो आपा को कब से मानने लगा? अब मनाओ आपा को। कोई गाला बेचा था, करोड़ लगाया था, तो मंडी धाबे पे खा रहे थे रात में, सो 11 बजे 2 बजे सब निकम्मे हो गए थे, सब निकम्मे हो गए थे, आराम का खा रहे थे, बैठे बैठा बिना मेहनत के पैसा आ रहा था। अब जब वाट लगी तो सबकी खटिया खड़ी हो गई, काला बेचा, पैसा लगाया, और तब फतवा दिखा रहा मौलवी साहब का फतवा दिखाओ, कहाँ गया? इसीलिए मैं कहता हूँ इस कायनात में, इस जमीन में अगर कोई भी स्कीम है आपके सामने दुनिया के लोग लेकर के आए, पानी में डूब के बोले ये सही है, अल्लाह की कसम कभी नहीं मानना। एक फार्मूला याद रखो, कभी नहीं मानना, कभी नहीं मानना। एक स्कीम और चलिए, जानते हो बंबई शहर में फोन पे भी आपको कॉल आता होगा कि आपका जो है सेहत के लिए बीमा करवा लो तो आपको कंपनी आपके सारी बीमारियों का पैसा अखराजात उठाएगी, है कि नहीं है? आपने उसकी स्कीम को कभी समझा है? आप बिना चूक चरा आंख मूंद करके आप कह दो मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। हलाल अल्लाह ने कह दिया जो चीज हलाल वो हलाल, जो कह दिया हराम वो हराम। अब आप उस स्कीम में अगर गौर करोगे तो क्या पता चलता मालूम है? जो 60 साल का बूढ़ा हो उसको नहीं दिया जाएगा, जो जवान है ना उसके लिए सब क्या है। अब जवान को कितना बीमारी होगी, इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से कुछ हो जाए तो बड़ी बीमारी हो जाए, और जो बीमारी में मुब्तला उसके लिए और दूसरी स्कीम लगाएगा। तो बताइए सब क्या है? आपके माल को हड़पने का, आपको नंगा करने का एक जो है चोर दरवाजा है, एक ताका सनी का मसला है। आप कभी भी इसके फंड में पढ़ना नहीं, वरना पढ़ोगे तो जान लो हराम है, नाजायज है। अब देखिए बहुत सारी स्कीम है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे मोबाइल भी मिल रही है, क्रेडिट कार्ड पे माल में शॉपिंग भी हो रही है। क्या ये हलाल है? क्या ये हलाल है? अच्छा आप ये कह रहे हो कि मौलवी साहब आप तो सब हराम में करार दे रहे हो, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे जीऊं इस मुल्क हिंदुस्तान में? तो इसमें आपको मजबूरी नहीं है। देखिए जहां मजबूरी है वहां चीजें जवाज है। मसलन आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो आप रोड पर नहीं चल सकते हो, ये हुकूमती मजबूरी है। तो आपके लिए इस्लाम थोड़ी इजाजत दे रहा है कि आप वो काम करो, यहाँ मजबूरी है। लेकिन आपकी शॉपिंग के लिए, आपको लोन के लिए हुकूमत मजबूर कर रही है कि आपको इख्तियार है, तो आपको इख्तियार है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें? इससे बचें, बचने की कोशिश करें। क्रेडिट कार्ड, अब आप क्रेडिट कार्ड की बेशुमार शक्लें हैं। कौन आदमी है? कोई आदमी ऐसा है बिना मफाद के आपको पैसा दे, फायदा दे? हाँ कोई? अरे एक छोटी सी बात है, मैं आपको 10 रुपया बिना फायदे के दूंगा? नहीं दूंगा यारो। तो कौन सा ऐसा कुफ्र है जो आपको बिना फायदे के कुछ भी क्या करे, फायदा पहुंचाए? नहीं हो सकता। इसलिए सारी शक्लें
اس دنیا میں جو بھی آئے وہ حرام ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کا لین دین جو قسط پر ہوتا ہے، قسط پر، اس میں جو سود کی قسط ہے وہی حرام ہے۔ ہاں اگر اس میں سودی قسط نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ حلال۔ کیا حلال؟ اب آپ کہو کہ مولوی صاحب ایسا ہے کہ اب کیا کروں، مجھے کوئی پیسہ نہیں، تو کون سی مجبوری ہے تم جو ہے کیا نام ہے ٹاٹا برلا کی گاڑی لے کے گھومو؟ کوئی مجبوری ہے آپ کو کہ ٹاٹا برلا کی گاڑی گھما کے اب رشتے دار میں دکھاؤ کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب ہو جائے آپ خریدیے، شکلیں اس کی اچھا بھی کہہ رہے ہو۔ اب دیکھو دماغ کیسا لگا رہے ہیں، دماغ ایسا لگا رہے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ایک بیگ پیسہ دیں گے کیش کا تو حکومت ہم پہ چھاپا مارے گی، پیسہ کہاں سے لایا، کہاں سے لایا؟ ارے جب آپ کے پاس وائٹ منی ہے تو کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ اس کے بھی دروازے ہیں، بیوی کا کھاتا، بیٹے کا کھاتا، پوتے کا کھاتا، ناتی کا، کھول لو، سب سے پیسہ لے لو، حکومت پوچھے دکھا دو۔ کون بھائی کا راز ہے جو آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ اللہ کے دین پر اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے بے شمار راستے ہیں، نہیں عمل کرنا تو بے شمار بہانے آپ کو ہیں۔ اسی لیے اس کائنات، اس جہان میں جتنی بھی شکلیں ہیں یہ سب کے سب دنیا کے اندر آپ کو کوئی پانی میں ڈوب کر بولے، آپ کبھی یقین نہ کرنا، جب آپ اس کی انتہا پہ پہنچو گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اس کے اندر سود کا کوئی نہ کوئی شائبہ ہے۔ اب آئیے دوسری چیز، ایک شبہ، یہ زیادہ سود کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام کیوں قرار دیا؟ جانتے ہو اس کی مذمت کیوں بیان کی گئی ہے؟ سود کے اندر ضرورت مند کا استحصال ہے۔ سود کے اندر جو ہے، سود سے امیر ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ سود سے کیا ہے؟ امیر آدمی امیر ترین چلا ہوتا جاتا ہے، نہیں آپ کو پتا؟ اور غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لو، کچھ لوگ ہیں، نام میں نہیں لوں گا، جو پیسے والے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پورے قوم کے لوگ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی 100% کا پیسہ 5% کے لوگوں میں چلا گیا، 95% ننگے ہو گئے، اسی لیے مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی۔ وہ کیسے کہ کوئی اسی سود کے نظام پر، کوئی کیفی ڈے والا تھا، کوئی چائے والا تھا، کس کا بینک سے پیسہ لیا، کس کا پیسہ تھا؟ مارکیٹ کا، لوگوں کا پیسہ تھا۔ اب وہ لے کر کے سود کھا کر کے مر گیا، اس کے پاس رقم ادا کرنے کا، حکومت کو پیسہ نہیں مل رہا تو کہاں جائے گا؟ کس پہ جائے گا؟ عوام پر جائے گا۔ یہ سود ہے جو قبیح ترین جرم ہے۔ اسی طرح سے اور لوگوں نے سود سے پیسہ لیا اور لے کر کے دوسرے ملک بھاگ گئے، تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جب ان سے نہیں ادا ہو رہا تو آپ ہی سے لیا جائے گا۔ تو یہ سود کا نظام جو تہوبالا کر دینے والا ہے، امیر کو امیر سے امیر ترین بنا دینے والا، ضرورت مند کا استحصال، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اچھا، ایک شبہ اور ازالہ، اس کے بعد سود کی تباہ کاری بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ شبہ اور اس کا ازالہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ ملک دارالحرب ہے، اسی لیے یہاں سود کا لینا اور دینا کیا ہے؟ حلال ہے۔ دارالحرب ہے، دارالحرب سمجھتے ہو؟ جہاں لڑائی ہو، یہاں تو آپ کو اپنی دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے قانونی طور پر۔ والد بات آدمی ظلم و زیادتی کرے، لیکن قانونی طور پر آپ نماز دیکھیے آزادی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہر ایک کو آزادی ہے۔ تو کہاں کون سی مجبوری ہے آپ کو؟ کہاں دارالحرب تو اسے کہا گیا کہ جہاں پر آپ کو رہنا مجبور کر دیا جائے، آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کر دی جائے، تو وہاں مجبوری ہو سکتی ہے۔ اور ایسی مجبوری کے صورت میں ہجرت کرنے کو کہا گیا، تو آپ کیوں نہیں ہجرت کر لیتے؟ تو یہ بہانہ ہے، یہ ہیلا ہے، تو یہ شبہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا اس کا ازالہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں، جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا وہی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد سود کی تباہ کاریاں، سود کی تباہ کاریوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کے اندر کسی طرح سے ملوث رہنے والا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ سود خور کو جو ہے خبرتی بنا کر اٹھائے گا، پاگل بنا کر کے اٹھائے گا،
انجام یہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے سود کی تباہ کاریاں بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا الربا اسنان ثلاثۃ و سبعون حوبا۔ محمد کریم نے بیان فرمایا سود کے 73 دروازے، سب سے ادنا دروازہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا الربا اسنان سبعون حوبا۔ محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، اس کا ادنا دروازہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ کیا کرے؟ کیا کرے؟ زنا کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر سود کی تباہ کاری اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ سود لینے والے کا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھٹا دیتا ہے، بڑھاتا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو جو بھی سود لیے ہیں اللہ برحم ربی، جس پر اللہ کا رحم ہو، ورنہ اس کا گھر بک گیا، اس کا مکان بک گیا، اس کے مال و جائیداد سب لٹ گئے، جسے ہمارے دیہات میں بولتے ہیں کھتوا گھر کا ہوئے قرم کو ہوئی گئے۔ اکثر یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سب سے بڑی تباہ کاری اس دنیا کے اندر یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر جب 2007 اور 8 میں جانتے ہو 400 بینک، سپر پاور کو لاتے آپ کو 400 بینک 2007 اور 8 میں دیوالیہ ہو گئے تھے۔ اور آپ گھبراؤ نہیں، اگر پیسہ ویسا زیادہ رکھے ہو تو پہلے ٹھکانہ لگا لو نا، دسمبر تک انتظار کر لو۔